مجھے تو لگ رہا ہے کہ بڑی واضح طور پر کہ 50 سال کے بعد بلوچستان میں اب ایک فل فلیجڈ انسرجنسی کا آغاز ہو گیا ہے آج کے دن سے. اگر جس سکیل پر آپ بتا رہے ہیں 10 ڈسٹرکٹس ہیں, کوئی 59 لوگ مارے گئے ہیں, جو دہشت گرد بھی ہیں, کچھ شہید ہوئے ہیں, ہمارے اہلکار بھی, عوام بھی اور سولجرز بھی, اور جس سکیل پر کیا ہے, آرگنائز طریقے سے کیا ہے, سسٹمیٹک طریقے سے کیا ہے, تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ 3 C's آ جاتے ہیں: کنڈولنس, کانڈمنیشن اور کمپنسیشن. آپ کہتے ہیں فاتحہ پر کر لیں, بڑا افسوس ہوا, پھر بڑی سخت پرزور مذمت ہوتی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے, اور پھر ان کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں, چاہے وہ وردی میں ہوں یا سیولین دوسرے ہوں, ان کو معاوضہ پیش کیا جاتا ہے وفاقی صوبائی حکومت کی طرف سے. یہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے. لیکن جو اصل ایشو ہے جو آپ نے بتایا, حکمت, اور یہ اس چیز کے بارے میں ہم جیسے لوگ کئی, اور آپ بھی اپنے پروگرام کے حوالے سے, ہم اس کی نشاندہی کر رہے تھے کہ حالات بگڑ رہے ہیں بلوچستان میں. اور بلکہ میں 2 ہفتے پہلے بھی کوئٹہ میں گیا تھا, اس میں بھی میں نے ایک سیمینار تھا گورننس پر, میں نے اسپیچ کی اور سارا تھا, اس میں بھی ذکر ہوا, اور جگہ بھی, اور میں نے لکھا بھی کہ یہ حالات خراب سے بدتر سے ہو رہے ہیں, اور آپ اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے. آپ اس کے جو اسباب ہیں یا اس کا جو پیٹرن ہے, یا کچھ بلم پٹی لگائیں, اگر مسنگ پرسنز کا ایشو بھی ہے تو وہ بھی نہیں. اور تو مجھے افسوس ہے کہ یہ ایک پریڈکٹیبل پیٹرن ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ہے, جو دہشت گردی کو نبٹنے کے لیے ایک ملک گیر جامع اسٹریٹجی ہونی چاہیے نیکٹا کے تحت, جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, وہ نہیں ہے. چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, یا چاہے پاکستان کا جو ایڈ ہاک اپروچ ہے. آپ نے دیکھا سی پیک پر حملے ہوئے ہیں, 5 سالوں میں 6 حملے ہوئے ہیں, 17 چینی مارے گئے ہیں. وہ اس لیے وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو جان و مال کو خطرہ ہے, انویسٹمنٹ کوئی آپ کی آ نہیں رہی. اور 13 پاکستانی بھی مارے گئے تھے ان چائنیز کے خلاف جو حملوں میں. تو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے مجھے, اس میں نالائکی بھی ہے اور اس میں کوئی بے حسی بھی ہے, لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اور حالات بگڑ رہے ہیں. اور یہ آج جو ہوا ہے, یہ میرے خیال میں ایک قسم کا انفلیکشن پوائنٹ, جو انگریزی میں کہتے ہیں, یا ٹرننگ پوائنٹ کہہ لیں, وہ ہوا اچھا ہے. مشاہد صاحب, آپ نے ظاہر ہے ایک وہ گفتگو کے لیے بنیاد سیٹ کر دی. اس کی روشنی میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ 77 سال میں 25 کروڑ آبادی اس ملک کی, اس میں سے 1.25 کروڑ بلوچستان میں رہتے ہیں, ان میں پشتون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں. سب سے کم آبادی ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے. 5 بار 77 سال میں یہاں سے شورش ہوئی ہے, بغاوت اٹھی ہے, مرکز سے نجات کی تحریکیں اٹھی ہیں, اور یہ 5ویں تحریک ہے. یا تو یہ 1 کروڑ لوگ پاگل ہیں جو ہر کچھ عرصے کے بعد ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, اور پھر انہیں دبا دیا جاتا ہے, اور پھر کچھ عرصے بعد ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, یا پھر ریاست جو ہے 7 دہائیوں میں ان کے پیٹ میں تکلیف کیا ہے, ان کا درد کیا ہے, یا تو سمجھ ہی نہیں پائی, یا سمجھنا ہی نہیں چاہتی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے صحیح نشاندہی کہی کہ اتنی دفعہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. وہ کہتا تھا نا ڈاکٹر آئنسٹائن کہ trying to do the same thing over and over again is either insanity or stupidity. ہم وہی مرض اپلائی کریں جو ماضی کی غلطیاں ہیں. میں نے پہلا ٹور کب کیا تھا بلوچستان کا, میرا رشتہ 40 سال پرانا ہے, میں ینگ جرنلسٹ تھا. 1984 میں مسلم اخبار کا میں ایڈیٹر تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے سندھ کا ٹور کیا پہلے, جب وہ MRD کی ایجیٹیشن تھی سندھ کی احساس محرومیت کے حوالے سے, تو میں کہا بلوچستان کا ٹور کرتا ہوں میں. اور میں بائی روڈ گیا, اور بائی روڈ میرے ساتھ اپنا میرے بیورو چیف تھے, جو آج کل ہمارے اسپیشل نمائندے ہیں, آصف درانی صاحب, ایمبیسڈر آصف درانی, جو ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیو افغانستان کے, وہ اس وقت مسلم کے بیورو چیف تھے بلوچستان کے, اور ایک فوٹوگرافر تھا BK بنگش. اور ہم 3 لوگ رات کو گاڑی میں پورے بلوچستان کا, بلکہ راستے میں فوجیوں نے مجھے ملے تو وہ کہتے ہیں آپ نہ جائیں, خطرات بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ڈاکو واکو یا کوئی خطر. میں کہا میں سید آدمی ہوں, ڈاکو نے سیدوں کا لحاظ کرتے ہیں سندھ میں, تو بلوچستان میں بھی کریں گے انشاءاللہ. تو خیر میں کوئی پرابلم. اٹ واز دا موسٹ پیسفل پروونس. خان صاحب, جائیں صاحب, 84 کی بات کر رہا ہوں, افغان جہاد پیک پہ ہے, جنرل ضیاء اللہ کی حکومت ہے,
اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں چڑی نہیں پھڑک رہی تھی, ناٹ اے برڈ فلٹرڈ. رحیم الدین جنرل تھا, وہ آیا, اس نے ایک ملم پٹی کی, بلوچ سردار کو عزت دی. موسٹ آف دیم وہ باہر چلے گئے علاج وغیرہ کے لیے, اور جنہوں نے ہتھیار پھینکے تھے, بھٹو کی انسرجنسی ختم ہوئی تھی, وہ ضیاء الحق نے خود آ کے حیدرآباد کنسپریسی کیس میں کہا, انہوں نے واپس آ گئے, کچھ بزنس مین بن گئے, کچھ نے ٹھیکے لے لیے, کچھ مین اسٹریم میں آ گئے, اور وہ لگتا تھا کہ بلوچستان اس کو امن کا گہوارہ ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اپروچ مختلف تھی. اس زمانے میں انہوں نے کلچر کا بھی تھا, قلم قبیلہ ایک ادارہ بھی بنا دیا تھا, اور شاعری, شعر و شاعری بھی. اور میں بلوچستان یونیورسٹی بھی گیا, بلکہ ادھر بھی جانا, لوگ کہتے تھے بڑا اچھا ماحول تھا, گپ شپ ہو رہی ہے, میں جنرل شیرف کو مل رہا ہوں, نواب اکبر خان بگٹی صاحب سے ملاقات ہوئی, بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور جو لوگ ادھر موجود تھے ان سے پشتون لیڈر سے بھی ملاقات ہوئی, بلوچ لیڈر سے بھی. تو وہ سچویشن ڈفرنٹ تھی. لیکن ہم نے جو بنیاد ہے, آج آپ نے ٹھیک کہا کہ 26 اگست 2006 کو یہ جو نواب اکبر خان بگٹی کا جو قتل ہوا, جو ان کی شہادت ہوئی, جو اسیسینیشن ہوئی, وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا موجودہ حوالے سے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اپروچ رہی ہے, مسنگ پرسنز کو ہم نے ایشو ٹیکل نہیں کیا. پھر اس کے علاوہ جو ایک سرکاری سوچ رہی ہے, جو صرف فوج کی نہیں, سول ہمارے لوگوں کی بھی, بیوروکریسی کی بھی, اور ہمارے سیاستدانوں کی بھی, کہ ٹھیک ہے جی بلوچستان کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے, اس کو ایک سیکیورٹی پیراڈائم میں دیکھتے ہیں, اور وہ کور ہیڈ کوارٹرز چلائے گا اور ان کو آؤٹ سورس کر دے. اور ساتھ ساتھ اس میں بلوچستان کی ایلیٹ کی میں یہ بھی کہوں گا کرپشن بھی شامل ہے, بہت میسو لیول پر, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد پیسہ بھی بڑا خرچ ہوا کہ جی ان کے احساس محرومی دور ہوگا, ان کو ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, ان میں ترقی آئے گی. ترقی کا نام یہ ہے کہ سی پیک سے پہلے گوادر میں تو پانی بھی نہیں ملتا تھا آپ کو, بجلی آپ کی ایران سے آتی ہے, مکران کوسٹ کی بات کر رہا ہوں, 100 میگا واٹ روز کی. تو ہم نے بلوچستان کو ایک مختلف زاویے سے ٹریٹ کیا ہے. عام صوبے جو ہمارے 4 صوبے ہیں وفاق کے, وہ رویہ نہیں ہے ہمارا. اور ہمارے جو سوئی گیس کے بیوروکریٹس ہوتے تھے, مجھے یاد ہے نواب صاحب بتاتے تھے, اور ویسے بھی ان کا رویہ تھا, دے بیہیو لائک وائس رائز, اوور لارڈس, کہ ہم کلونیل سبجیکٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں. جو نیچرل ریسورسز بلوچستان کے عوام کی ہیں, اور وہ ان کو اس کے فوائد نہیں مل رہے. تو اس میں نے پھر جب میں نے کمیٹی بنائی, یہ رپورٹ تھی ہماری, جی جی, دس واز اے 100-page رپورٹ. اور مجھے یاد ہے امریکن ایمبیسڈر تھا رائن کراکر اس وقت, یہ جب رپورٹ آئی تو اس نے کہا, مجھے ملنے آیا, کہنا I've read your report senator, if this report is implemented there will be no بلوچستان problem. یہ تھا, یہ امریکن ایمبیسڈر رائن کراکر بڑا ذہین ایمبیسڈر تھا. بلوچستان میں بارہا انسرجنسیز ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ جو حالیہ انسرجنسی ہے یہ سب سے لیتھل, اور اس کا اسکیل جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ برسوں میں فیمیل سوسائڈ بامرز کا استعمال, اور یہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے پورے بلوچستان میں جس میں 70 سے زائد جانیں گئی ہیں, اس میں بھی یہ جو BLA کے مجید بریگیڈ والے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ان میں بھی ایک خاتون کمانڈر شامل تھی جس کا نام زالان کرد بتایا گیا ہے. مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں. مشاہد صاحب, یہ جو انسرجنسی ہے اس کو ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 18 سال میں کہ عسکری طور پر فوجی لحاظ سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بارہا آپ جیسے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈا جائے, کوئی اکنامک سلوشن بھی ڈھونڈا جائے, لیکن وہ بات بنی نہیں. آپ کی ایک رپورٹ بھی ہے, آپ ابھی اس کا ذکر کر رہے تھے. ذرا یہ بتائیں گے کہ یہ کیا ویسٹڈ انٹرسٹ آڑے آ جاتا ہے جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ملٹری سلوشن میں ناٹ بی دا اونلی سلوشن. اور اس رپورٹ میں یہ سیلینٹ فیچرز بھی بتائیے گا کہ ایسے کیا تھے سیلینٹ فیچرز کے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی, 2 ایسپیکٹس میں پہلے بات کر لوں کہ یہ ایک تو جو جب ہماری نیگوسیشنز ہوئیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے نیگوسیشنز کی جو کامیاب تھی, پاکستان آرمی اور ایک پرائیویٹ آرمی کے ساتھ. پرائیویٹ آرمی کس کی تھی؟ نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی. ان کا کرائسس تھا, اس کا سارا تھا, آرمی سے ٹیکل نہیں ہو رہا تھا. ہماری ڈیوٹی لگائی گئی, میں اور چودھری شجاعت صاحب گئے. میرے کیونکہ میں پہلے بھی جاتا رہتا تھا, میرے پرانے تعلقات تھے نواب صاحب کے ساتھ, نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے ساتھ. چونکہ میں صحافی تھا تو میں ایز اے بلوچستان ڈائری کا میں نے ذکر کیا کہ میں نے ڈائری لکھی 5-part سیریز, اور میں ڈیرہ بگٹی گیا, پھر نواب صاحب کے گھر گیا کوئٹہ میں بھی, انہوں نے کھانے وانے کھلائے. میں جب جاتا تھا تو میں ان کی ریلائز کر لیا کہ ان کی 2-3 شوق تھے. ایک تو وہ
انٹلیکچولی بڑے کیوریس تھے اور پڑھنے لکھنے کے آدمی تھے. بڑے کم سیاستدان ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ویسے بھی بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ اور یونیک قسم کی کیلیبر ہے, کوالٹی ہے. ہمارے جو پنجاب اور باقی صوبوں کے سیاستدان کافی بورنگ ہوتے ہیں, وہ روایتی ہوتے ہیں, ان کی سوچ اپنے حلقے سے زیادہ نہیں جاتی. لیکن ان کی ذرا وائڈر, میر غوث بخش بنجو صاحب, خیر بخش مری صاحب, عطا اللہ مینگل صاحب, اور خاص طور پہ نواب اکبر خان بگٹی صاحب, اور ان کا خاص ایک کیرزما اورا مسٹیک بھی ہے. تو آئی یوز ٹو برنگ اے بک فار ہم کہ آج میں نے یہ فلانی کتاب پڑھی ہے, تو میں نے کہا کہ وہ باب وڈورڈ کی کتاب آئی تھی بش ایٹ وار, میں نے وہ پیش کی, وہ بڑا پرانی باتیں کی. تو انہوں نے مذاق سے کہا, کیونکہ میرا تعلقات اچھے تھے, انہوں نے کہا جی آپ آتے ہیں میرے پاس تو ہمیں تو آپ کے جو اسلام آباد کے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ والے, وہ تو ہمیں غدار کہتے ہیں, ہم سے کیا بات کریں گے. میں کہا نو سر, یو ہیو بین ڈکلیئرڈ اے پیٹریوٹ ٹل فردر آرڈرز, تا حکم ثانی اب محب وطن ڈکلیئر ہو گیا. تو بڑا ہنسے وہ نواب صاحب, تو گپ شپ ہوئی. تو اس میں جو آپ نے بات کی نا کیا ایشوز تھے, پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم نے پیراڈائم چینج کیا اس رپورٹ میں, کہ ہم نے کہا کہ اسٹرانگ پروونسز مین اے اسٹرانگ پاکستان. پہلے تھا اسٹرانگ سینٹر, مضبوط مرکز, یاد ہے ایوب خان کے زمانے سے چل رہا تھا مضبوط مرکز, مضبوط مرکز, اور وہ بنیاد ہے, اس میں مشرقی پاکستان بھی ہمیں گوا دیا اسی بنیاد پر. تو ہم نے کہا کہ مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی علامت ہے. سو یہ ایک کنسپچل فریم ورک کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے نیچرل ریسورسز کا ایشو, جو کروشل ہے بلوچستان کے لیے, اس میں جو فرسٹ رائٹ ہے, جو پہلا حق ہے, وہ بلوچستان کے عوام کا ہے. اور جہاں سے جیسے سوئی سے گیس پیدا ہو رہی ہے, تو سوئی گیس سوئی کے عوام, ڈیرہ بگٹی کے عوام اور بلوچستان کے عوام کو ان کو یہ رائٹ دینا چاہیے. اور ہر حوالے سے ہم نے یہ بات. اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ہم نے جو سیکیورٹی فورسز ہیں, چاہے فوج ہو یا ایف سی ہو یا اور جو وردی والے ادارے ہیں, ہم نے ان کو بھی اکاؤنٹیبلٹی نیٹ میں لایا کہ وہ ان کا بھی they are accountable to the people for violations of law. مثلا ہم نے کہا کہ 300 چیک پوسٹ ہیں اس وقت یہ ایف سی کی, اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں, لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں, وہ جی بارڈر سمگلنگ کی چیک پوسٹ ہے, وہ سیکیورٹی کی چیک پوسٹ ہے, وہ فلانے نارکوٹکس کی چیک پوسٹ ہے. 300 چیک پوسٹ مختلف بنائی گئی تھی, ہر جگہ لوگوں کو پکڑ کے وہ چیک کرتے تھے, اور اس کے باوجود سمگلنگ بھی ہو رہی ہے, گن رننگ بھی ہو رہی ہے, نارکوٹک سمگلنگ بھی ہو رہی ہے, ہیومن سمگلنگ بھی ہو رہی ہے, دونوں طرف سے. تو یہ ہم نے یہ بڑے, اور اس میں ہم نے بڑے ڈیموکریٹک کنسلٹیشن سے کیا. میں خود ٹیم لے کے گیا, آئی واز دی چیئرمین آف دی کمیٹی, تو میں ادھر ہمارے ساتھ اور ٹاپ لیڈرز تھے, اس کے سب ساتھ تھے, دے آل وینٹ ود اس. اچھا یہ بتائیے مشاہد صاحب, یہ جو 3 باتیں آپ نے بتائیں اپنی رپورٹ کی, اس میں کون سی راکٹ سائنس تھی کہ جن پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا؟ وہ ویسٹرن انٹرسٹ کیا تھے؟ ویسٹرن انٹرسٹ یہ ہے کہ ہر ایشو جب آتا ہے پرابلم کسی بھی سسٹم میں, کسی بھی ملک میں, 2 قسم کی لائن ہوتی ہے. ایک لائن ہوتی ہے ہارڈ لائن, نہیں اسٹیٹس کو ڈنڈا, ویل شوٹ اے وے تھرو, ایک یہ سوچ ہوتی ہے. اور ہارڈ لائن ہوتی ہے, آپ نے امریکن سسٹم میں بھی دیکھا, دوسرے سسٹم میں بھی دیکھا کہ نہیں ہم ڈنڈے سے, فوج سے, عسکری قوت سے ہم مسئلہ حل کر لیں گے. دوسری لائن ہوتی ہے جو 71 میں بھی تھا, آپ کو یاد ہے کہ یعقوب خان ایڈمرل لیسن کہہ رہے تھے کہ نہیں مذاکرات کریں, مفاہمت کریں. دوسری لائن تھی, ہماری لائن تھی کہ آپ مفاہمت کریں, مذاکرات کریں. اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں مائنڈ سیٹ کا. سارے مذاکرات کمپلیٹ ہو گئے نواب صاحب کے ساتھ, میں ملنے گیا. ایک آخری نواب صاحب مجھے کھانے کے بعد لے کہتے یار یہ میرا گھر ہے ڈیرہ بگٹی میں, یہ سامنے دیکھو پہاڑ ہے. میں کہا سر دیکھا ہے میں نے. کہتا دیکھو وہ پکٹ لگی ہوئی ہے فرنٹیئر کور کی, اور وہ پکٹ جو ہے وہ بے پردگی بھی ہوتی ہے ہمارے گھر میں, اور وہ پورا نشانہ میرے ڈائریکٹلی پہنچ, میں باہر بیٹھا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا پکٹ تو اتارنا چاہیے, کیسی کون سی بات ہے اب تو. کہ نہیں, میں نے بات کی فوجی جرنیلوں سے اس وقت کے, او نو 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 نوٹ ایٹ آل, آؤٹ آف کوسچن, اوور مائی ڈیڈ باڈی, یہ تو سیکیورٹی رسک ہو جائے گی. میں نے کہا یار ایک پکٹ پر آپ پورا آپ سیٹلمنٹ خراب کر رہے ہیں. کہتا نہیں, اینڈ اونلی دا باس کین ڈیسائڈ, باس میننگ جنرل مشرف. میں کہا آئی ٹاک ٹو دا باس. میں گیا, میں نے کہا آئی وانٹ ٹو میٹ جنرل مشرف, اور میں کہا آئی وانٹ ٹو میٹ ہم ود اے میپ, اور اس میں ان کے انٹیلیجنس چیف بھی ہونا چاہیے. میں نے میپ میں نے ایکسپلین کیا. کہتا نہیں جی میرے ملٹری ہائی کمانڈ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا سیکیورٹی رسک ہے آپ جو کر رہے ہیں, اینڈ ہاؤ کین وی ٹرسٹ نواب اکبر بگٹی. میں کہا ہاؤ کین یو ٹرسٹ انڈیا, یو آر ٹاکنگ ٹو دیم, آپ کا بیک چینل چل رہا ہے, آپ ان سے معاہدہ کر رہے ہیں, ٹرسٹ کی بات نہیں ہے, اٹس اے کوسچن آف دا نیڈ.
اور آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بگٹی صاحب از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ, ہی از اے پاکستانی پیٹریوٹ, ہی از اونلی کنسرنڈ اباؤٹ ہز اون ایریا. ان فیکٹ ان کا انٹرسٹ بارڈر بلوچستان بھی نہیں تھا, ڈیرا بگٹی اینڈ سوئی, دیٹ واز ہز ٹرف. تو میں نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. اینڈ آئی مسٹ کمینڈ جنرل مشرف, اس کو قائل کیا, ہی اووررولڈ ہز ملٹری کمانڈرز, یہ کبھی نہیں ہوا, ہز انٹیلیجنس بیوروکریسی. لیکن وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں the empire strikes back, انہوں نے they were itching to go for نواب صاحب. اور جب ان کو موقع ملا, سوری آپ کی یہ بہت زبردست گفتگو ہے, ہمیں ایک پرسپیکٹیو مل رہا ہے کہ آخری بار جو سیریس کوشش ہوئی ہے اس کا کیا ہوا. لیکن دیکھا نا, یہی مشرف صاحب ہے جنہوں نے یہ کمیٹی کو سپورٹ کیا. آئیڈیا ہمارا تھا, چودھری شجاعت صاحب اور ہمارا تھا کہ ہم کمیٹی بنائے جائیں. انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, ان کی فوج آن بورڈ تھی, ہم نے نیگوشیٹ کیا آن بہاف آف دا آرمی کر رہے تھے نا جی, آرمی پیچھے تھی, ہم اور پوری سپورٹ تھی. لیکن وہ پھر ایک ہارڈ لائن آ گئی اور انہوں نے چینج کر لی. انفارچونیٹلی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہی واز ٹوٹلی آؤٹ آف دا باکس. نہیں ہارڈ لائن اچانک سے آسمان سے تو نہیں گری ہوگی نا, ہارڈ لائن کیسے آ گئی؟ ہارڈ لائن, یہ ہارڈ لائنرز جو ہوتے ہیں نا ارد گرد, وہ بہت ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی, ہماری نیشنل سیکیورٹی, وہ ڈرانے میں ماہر ہیں, وہ خوف زدہ کرنے میں. حکمران ہم سمجھتے ہیں نا بڑے آل پاورفل ہوتے ہیں, یہ بڑی غلط فہمی ہے. حکمران سب سے خوف زدہ لوگ ہیں. مطلب ایک جنرل مشرف, اور مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی جب وہ پریزیڈنٹ تھے, وہ they used to carry a pistol in the president house. مشرف صاحب کے پاس گلوک پسٹل ہوتی تھی, چھوٹی سی جیب میں رکھی ہوتی تھی, دفتر میں بیٹھے ہوئے. Once he showed it to me. اور یہ ان کا بھی, اب چاہے الیکٹڈ سویلین ہو یا فوجی ہو, آپ اپنے 5 star prison میں, 5 star prison ہی ہے نا افغانستان اتنا بڑا ہے, اس میں آپ خوف زدہ ہیں کہ مجھے کوئی ادھر نہ کوئی کچھ اسیسینیٹ کر دے. خود یو آر کیرنگ این لوڈڈ پسٹل. چلے ٹھیک ہے, مشرف صاحب نے یہ کیا, ہارڈ لائنر تھے ان کے ارد گرد, انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ کیا جس کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں. اس کے بعد تو مشرف صاحب کو گئے ہوئے بھی اب زمانہ ہو گیا ہے, ہم وہی پالیسی گلے سے لگا کے کیوں گھوم رہے ہیں آج تک؟ میں سمجھتا ہوں ابھی ایک موقع ہے. میں ابھی بلوچستان گیا تھا, ابھی بلوچستان میں دیر از اے نیو چیف منسٹر, یہ ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب. ہی از اے ہارڈ بوائلڈ بلوچ اور ہی نوز, ہوم منسٹر بھی رہے ہیں. آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب, ہز ہارٹ از ان دا رائٹ پلیس. اور وہ میرے خیال میں ان کی پالیسی کے سیگریگیٹ کریں, ٹیررزم کو ایک طرف, اور دوسرے جو پولیٹیکل پروسیس ہے جس میں مسنگ پرسنز ایشو ہے, جو میں کہتا ہوں دست شفا ہیلنگ ٹچ, وہ ساتھ کیری کرے اف ہی از گیون اے فری ہینڈ. اور اگر ان کو پیچھے سے دباؤ نہ ہو, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کنٹرول, کہ ہم نے اس کا ریموٹ کنٹرول کرنا ہے یا ڈائریکٹ کنٹرول کرنا ہے. اور بلوچستان میں کیونکہ عادتیں بگڑ چکی ہیں ہمارا, اٹ ہیز بین لارجلی کنٹرولڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹ ان دا پاسٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونٹی ہے, give this chief minister a chance, and he's also an honest person. Corruption is a big issue there also. میں سمجھتا ہوں بلوچستان. سر اپرچونٹی کب نہیں تھی؟ آپ اور چودھری شجاعت جب گئے تھے تو اپرچونٹی تھی, پھر ڈاکٹر مالک بلوچ جب چیف منسٹر بنے وہ باہر بھی گئے, اندر بھی انہوں نے بات چیت کی, تب اپرچونٹی تھی. اب بھی آپ کہہ رہے ہیں اپرچونٹی ہے, تو اپرچونٹیز تو آتی ہیں اور یوں غروب ہو جاتی ہیں. وہ کہتے تھے نا اباؤٹ یاسر عرفات, تو میں پاکستان کے بارے میں اپلائی کرتا ہے کہ وی نیور مس این اپرچونٹی ٹو مس این اپرچونٹی, کہ ہم کبھی وہ جو مالک بھی تھی, ہماری بلوچستان کمیٹی رپورٹ بھی تھی, اور اب بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو بھی چاہیے وہ بھی سٹینڈ لیں ذرا اسٹرانگلی, جو پولیٹیکل مین پارٹیز ہیں اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, کم سے کم اس پر آواز اٹھائیں کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے, ان کو حکومت کو چلانا ہے. اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو بلوچستان کی, جو چیف منسٹر کی میں نے بات کی سرفراز بگٹی صاحب کی, سر ان میں اتنا دم ہے؟ ان میں دم ہے. I saw him as interior minister, as سرفراز بگٹی کا زیادہ دم تھا بنسبت ہمارے وزراء سے. یہ بلوچوں میں زیادہ جان ہے. یہ پنجابی اور دوسرے صوبوں والے جو ہے نا, یہ بڑے ڈرپوک لوگ ہیں, یہ ویسے ہی ڈرتے ہیں آفیشیل دم سے. نہیں تو الٹیمیٹلی تو اسلام آباد ہی کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا, بھلے کوئٹہ میں کس میں کتنا بھی دم ہو. اسلام آباد کے, صرف اسلام آباد نہیں, اسلام آباد کے 10 میل ریڈیس میں, اس میں راولپنڈی بھی آتا ہے, اس میں فیصلہ کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ دے شوڈ ریویو دیئر پالیسیز, اور یہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, کیونکہ اس کو حالات, یعنی میں مشاہد صاحب پھر نہ ہی سمجھا. جی میں پھر نہ ہی سمجھا. نہیں, میں I still feel the glass is half full. تو ایک موقع ہے,
دیکھیں نا, کیونکہ ایک کرائسس نہیں ہے, بلوچستان کا کرائسس علیحدہ ہے, کے پی کا علیحدہ ہے, قیدی نمبر 804 کا علیحدہ ہے, جوڈیشری کا علیحدہ ہے, معیشت کا علیحدہ ہے, خارجہ پالیسی کا علیحدہ ہے, تو ملٹیپل کرائسس ہیں, تو ہم ہر ایک کو تو نہیں ہینڈل کر سکتے. تو کم سے کم یہ جو کور کرائسس ہے یہ مینیجبل ہے, ہمارے کنٹرول میں ہے, اور اس پہ ایران سے بھی آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں, تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ڈیسٹیبلائز ہو بلوچستان. دوسرے بگ پاورز بھی چاہتے ہیں اسٹیبلٹی ان پاکستان. تو ایک نازک موقع اب آپ کا اتنا لمبا تجربہ ہے, اور وسط بھی جو آپ سے بار بار سوال کر رہے ہیں, یہ جس اسکیل پہ ہم نے یہ وائلنس دیکھا ہے ابھی 70+ پیپل ڈیڈ, اور وہ پورے شمال سے لے کر وہ جنوب تک وہ پھیلا ہوا ہے, آپ کے خیال میں ابھی وہ اس طرف سوچیں گے فیصلہ کرنے والے, یا مزید سپریشن اور مزید ایک ملٹری آپریشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں نا, اس وقت ضرورت ہے دو ٹریک کی. ایک تو ہے ایک ٹیررزم ایکسٹریمزم کا علیحدہ جو ایشو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے تحت ہونا چاہیے, جو ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے نیشنل لیول پر. اور دوسرا جو ہے ملم پٹی کا ہیلنگ ٹچ کا ایشو, وہ ساتھ ساتھ کیری کرنا پڑے گا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا, ورنہ اس کے کانسیکوینسز ملک کے لیے اور بلوچستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. اور آپ کے سامنے دیکھ لیا کہ اب اس کی سکیل جو ہے یہ ایک ڈفرنٹ لیول کی آ رہی ہے. اٹس بیکمنگ اے فل فلیجڈ نیشنل کرائسس تھرو اے فل بلون انسرجنسی. تو کیا فیصلہ, آخری فیصلہ کرنے والوں کو احساس ہے کہ دس از ناؤ بیکمز این ایگزسٹینشیل تھریٹ؟ It potentially could be a serious threat, but don't forget کہ 1977 میں بھی جب انسرجنسی ختم ایک سیولین نے نہیں کی تھی, ایک فوجی نے کی تھی, وہ جنرل ضیاء الحق تھا, اور اس نے اپنا جو سمدھی تھا لگا دیا جنرل رحیم الدین, and that was one of the best periods in Balochistan for peace. تو it's not about خاکی اور مفتی, it's about the سوچ, سرکاری سوچ جو ہے, جو ہمارے سیاستدانوں میں بھی ہے, ہمارے خاکی والوں میں بھی ہے, مفتی والوں میں بھی ہے, وہ تبدیل کرنے. اور بیوروکریسی میں تو بہت زیادہ ہے جو وے دے ٹریٹ. حالانکہ اس کے بعد کتنے ٹاپ ناچ بیوروکریٹس نے سرو کیا بلوچستان میں. ابھی ایک میں سمجھتا ہوں there is an opportunity, اور میں تو ایٹ لیسٹ مائی لیول آئی ایم ٹرائنگ ٹو پٹ جتنا پریشر ہمارے پاس ہے, وہ مورلی ہو سکتا ہے یا پولیٹیکل ہو سکتا ہے, کہ یہ صحیح سمت پر لے کے جائیں اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. اور میڈیا والوں, ہمارے دوست جو ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ سیز دس اپرچونٹی ٹو ٹیک اٹ فارورڈ.